رات کی سیاہی ابھی پوری طرح ہٹی بھی نہیں تھی کہ مسجد سے فجر کی اذان کی گونج اٹھی۔ شہر ابھی نیند سے جاگ رہا تھا، لیکن امام صاحب کب سے جاگ چکے تھے۔ ٹھنڈی ہوا مسجد کے کھلے احاطے میں بہہ رہی تھی اور ایک بوڑھا شخص وضو کر رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے ٹپکتی پانی کی بوندیں جیسے ان کی زندگی کی کہانیاں سنا رہی تھیں، سنگھرش کی، امید کی اور اللہ پر بھروسے کی۔ نماز کے بعد امام صاحب گھر لوٹے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، دیواروں کا پلاسٹر کئی جگہوں سے جھڑ چکا تھا، لیکن اس گھر کی ہوا میں سکون تھا۔ ان کی بیوی چولہے پر چائے بنا رہی تھیں اور بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابو، میری کتابیں پرانی ہو گئیں، بیٹے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہلکے سے مسکرا دیے، مگر اس مسکان کے پیچھے ایک فکر تھی جو کسی کو نظر نہیں آئی۔ شام کو بازار میں امام صاحب کچھ ضروری سامان لینے پہنچے۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سکوں کو گنا۔ دکاندار نے نرم لہجے میں کہا، امام صاحب، جو بھی چاہیے لے جائیے، پیسے پھر کبھی دے دیجیے گا۔ مگر امام صاحب نے سر ہلا دیا، ان کی خودداری نے کسی پر بوجھ بننا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے ضرورت بھر کا ہی سامان لیا اور دھیمے قدموں سے گھر کی اور بڑھ گئے۔ رات کا وقت تھا، گھر کے ایک کونے میں امام صاحب اپنی بیٹی کو پڑھا رہے تھے۔ اچانک بیٹی نے معصومیت سے کہا، ابو، مجھے نئی کتاب چاہیے۔ امام صاحب کچھ پلوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے آنکھیں جھکا لیں، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ پھر بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، انشاءاللہ، بہت جلد لے دیں گے۔ ان کی آواز میں ایک امید تھی، مگر دل کے اندر چھپی مجبوری کو بس وہی سمجھ سکتے تھے۔ اگلے دن مسجد میں امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے دنیا کی ساری پریشانیوں سے بے خبر ہو کر وہ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوں۔ نماز کے بعد کچھ لوگ ان کے پاس آئے، اپنے مسئلے پوچھنے لگے۔ انہوں نے ہر کسی کو مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ ان کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہی سب سے بڑی نعمت تھی۔ رات کو کھانے کے وقت ان کی بیوی اور بچے ساتھ بیٹھے تھے۔ معمولی سا کھانا تھا، مگر ہر چہرے پر تسلی تھی۔ امام صاحب نے اپنی بیوی کی اور دیکھا، بچوں کی ہنسی سنی اور ایک لمبی سانس لی۔ شاید یہی ان کی اصلی دولت تھی، ایک خوشحال پریوار جو کم میں بھی سنتوش کرنا جانتا تھا۔ اگلے دن مسجد کی اونچی میناروں کے نیچے امام صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا لیے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر ایک دھیمی سی دعا تھی، یا اللہ، ہمیں ہمت دینا، ہمیں صبر دینا اور ہمارے بچوں کے لیے بہتر راستے کھول دینا۔ مسجد کی میناریں خاموش تھیں، لیکن ایسا لگا جیسے انہوں نے ان کی دعاؤں کو سن لیا ہو۔ امام صاحب صرف ایک مسجد کے رہنما نہیں ہوتے، بلکہ پورے سماج کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مگر کیا ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟